بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقال تعالی والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم اجرا مغفرتا واجرا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال عليه السلام لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليخسفن الله وجوهكم وقال عليه السلام لعن الله الناظر والمنظور إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی پراپرٹی ہے۔ یہ وہ پراپرٹی ہے، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ انسان چاہے کتنا مالدار ہو لیکن موت آتے ہی غریب ہو جاتا ہے، موت آتے ہی غریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ قبر میں جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک ٹکا نہیں ہوتا، ایک پیسہ نہیں ہوتا، اس کے نام کچھ نہیں ہوتا، وہ بلکہ اس کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے نکال دیے جاتے ہیں، اس کے کرتے کو اتارا نہیں جاتا، پھاڑا جاتا ہے، اس کے کرتے کو بھی پھاڑ کے نکالا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے گھڑی اتاری جاتی ہے، اس کی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکالی جاتی ہیں، اس کے گلے سے ہار اور لاکٹ نکالے جاتے ہیں، اور وہ ایسے دنیا سے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا۔ ماں کے پیٹ سے جب آیا تھا تو ننگا تھا، خالی ہاتھ تھا، کوئی اس کے نام کچھ نہیں تھا۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو بھی ننگا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے نام کچھ نہیں ہوتا، وہ تنے تنہا جاتا ہے۔ لیکن ایمان ایسی پراپرٹی ہے، ایمان ایسی دولت ہے، ایمان ایسا سرمایہ ہے، جنہوں نے دنیا میں ایمان کا سرمایہ بنایا، ایمان کی دولت کو کمایا، ایمان کی پراپرٹی بنائی، تو ان لوگوں کے میں کیا بتاؤں کتنے مزے ہیں۔ ان لوگوں کے دنیا میں بھی مزے ہیں، ان لوگوں کے قبر میں بھی مزے ہیں، ان لوگوں کے قیامت میں بھی مزے ہیں، ان لوگوں کے جنت میں بھی مزے ہیں۔ جب وہ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کے مزے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دنیا میں ان کے ایسے مزے ہوتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بے سکونی سے محفوظ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب بے سکونی ہے، بڑا عذاب فقر و فاقہ نہیں ہے، بڑا عذاب غربت نہیں ہے، بڑا عذاب مہنگائی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب بے سکونی ہے۔ جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو بے سکونی دے دیتا ہے، جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے پیسے نہیں چھینتا،
بہت سے لوگوں کو اللہ حکومت بھی دے دیتا ہے حالانکہ ان سے ناراض ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ کروڑ دے دیتا ہے، ان کو ہر کاروبار میں کروڑ کے نفع ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن سکون اللہ کبھی بھی اپنے نافرمان کو نہیں دیتا، کبھی بھی اپنے سرکش بندے کو نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو بے سکونی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا انعام دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو یہ دیتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کے دل کو سکون دے دیتا ہوں۔ اگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا پھر بھی وہ پرسکون ہوگا، اس کے پاس عید کے دن پہننے کے نئے کپڑے نہیں ہوں گے، وہ پیون زدہ کپڑے بھی پہن لے گا، میلے کچیلے کپڑے بھی پہن لے گا، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کھلونے نہیں ہوں گے، وہ مقروض بھی ہوگا، کرائے کے مکان میں بھی رہتا ہوگا، ٹوٹی ہوئی جوتی بھی پہن رہا ہوگا، لیکن اس کا دل پرسکون ہوگا۔ انسان سکون کے لیے کرتا ہے سب کچھ۔ ایمان والے کو اللہ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے کو برکت دیتا ہے، یعنی اس کے پاس سرمایہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس سے بہت سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں، جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو، جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہوگا، اس کی تھوڑی سی بھی تنخواہ ہوگی نا، اس کے بہت سارے کام اس سے بن جایا کریں گے۔ اور جس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہوگا، ایمان کے نور سے محروم ہوگا، اس کے پاس بہت کچھ بھی ہوگا لیکن اس کے کام نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان والے، تقوی والے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ان ایمان والوں سے اگر کوئی لڑے، اگر ان سے کوئی حسد کرے، اگر ان سے کوئی دشمنی کرے، اگر ان کا کوئی برا چاہے، اگر ان کے خلاف سازشیں کرے، ان کے خلاف منصوبے بنائے، تو اس ایمان والے کا حمایتی اللہ بن کر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حمایتی بن جاتا ہے، ایمان والوں کا وکیل بن جاتا ہے، ایمان والوں کی طرف سے آستینیں چڑھا کے اللہ آ جاتا ہے کہ میرے ایمان والے بندے کو کون تکلیف دے رہا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایمان کا نفع ہے۔ اور ایمان والے جب مرتے ہیں تو موت پہ بھی ان کے مزے ہوتے ہیں۔ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو دنیا تو سمجھ رہی ہے کہ یہ تنہا دنیا سے جا رہا ہے، اب قبر میں تنہا رہے گا، اب اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، لیکن حقیقت میں ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ایمان والا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے 500 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، 500 فرشتے۔ اور یہ 500 فرشتے پورے، اچھا یہ 500 کم سے کم ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 5000 بھی ہو سکتے ہیں، 5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اور 5 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو جب آپ ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیسے چل رہے ہیں، آپ ایڑی کیوں نہیں رکھ رہے زمین پر، آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو لینے کے لیے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب کتنے فرشتے ہوں گے اندازہ لگائیے۔ تو کم از کم 500 فرشتے ان کو لینے آتے ہیں، اور پھر بڑی عزت کے ساتھ اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں، اور اس کی روح کو نکالنے کے لیے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے اس کا دل نہ دکھے، کسی طرح سے اس کو پریشانی نہ ہو،
کسی طرح سے اس کو تکلیف نہ ہو. چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ایمان والے کی روح کو حضرت اسرائیل نکال رہے ہوتے ہیں تو اب ظاہری بات ہے وہ انسان تھا، اس کی بیوی تھی، اگر وہ اس کا خاوند تھا، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان سے جدا ہوتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا فرشتے اس کے سامنے جنت کے مناظر پیش کرتے ہیں. جب وہ جنت کی باغ و بہار کو دیکھتا ہے، جنت کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، جنت کے بہتے ہوئے چشموں کو دیکھتا ہے، جنت کی حوروں کو دیکھتا ہے اور جنت کے باغات کو دیکھتا ہے، جنت میں دودھ، شراب اور شہد کی نہروں کو دیکھتا ہے، تو وہ خود ہی اس دنیا سے بیزار ہونے لگ جاتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم میں ایسے پھڑ پھڑانے لگ جاتی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پھڑ پھڑاتا ہے. اور پھر بڑے مزے سے حضرت اسرائیل اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور عرش معلیٰ کے قریب پہنچتے ہیں. لیکن راستے میں جاتے ہوئے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے حضرت یہ مبارک روح تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دینا تاکہ میں اس کو اٹھانے کی سعادت حاصل کروں. اس طرح فرشتے باری باری اس روح کو اٹھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اسے عرش کے نیچے لے جاتے ہیں اور وہ روح عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں. بتائیے ایمان والے کے کتنے مزے ہیں. اور پھر قبر میں جب ایمان والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں پہنچتے ہی آرام سے فرشتے آتے ہیں، اپنا سوال کرتے ہیں. فرشتے سوال کر کے باہر نکلتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے افتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی ٹھنڈک اور جنت کی خوشبودار ہوائیں آ کر اس کو خوشگوار کریں، اسے خوش کریں. اور پھر افرشوا لہ فراشا من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ. جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، اس پہ آرام سے سو جاتا ہے. جنت کی کھڑکی سے ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک اس کے ساتھ ایسے رہے گا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایمان والا جب قبر میں ہوتا ہے تو چاہے کتنے ہزار برس وہ قبر میں رہے، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے فجر کی 2 رکعت پڑھی ہے. ہزاروں سال کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، اتنے آرام سے وہ قبر میں رہتا ہے. پھر قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اور لوگ تو پریشان ہوں گے لیکن ایمان والا پریشان نہیں ہوگا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ایمان والا پیدل چل کے محشر کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت سے سواریاں لائی جائیں گی. ان سواریوں پہ بٹھا کے دولہے کی طرح سے اس کو محشر میں لے جایا جائے گا. پھر محشر میں جانے کے بعد وہاں جو گرمی ہوگی اس کو محسوس نہیں ہوگی، وہاں جو ہولناکی ہوگی اس کو محسوس نہیں ہوگی. یہ نور کے ممبروں پہ ہوگا، مشک کے ٹیلوں پہ ہوگا، مزے سے بیٹھا ہوا ہوگا اور 50,000 سال کا دن اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے میں نے مختصر سی 2 رکعت پڑھی ہیں. پھر محشر کا میدان ختم ہوگا. اب اس کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے پل صراط کو کراس کرنا پڑے گا. جب پل صراط کو کراس کرے گا تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب یہ ایمان والا ایمان کا نور لے کر پل صراط کو پار کرے گا تو پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ ہے. جب وہ پل صراط کو پار کرے گا تو جہنم کی آگ کے شعلے ایمان والے سے کہیں گے مر یا ولی اللہ فإن نورک اطفأ لہبی، اللہ کے ولی جلدی سے گزر جا، تیرے نور سے میرے شعلے بجھ رہے ہیں، کہیں میں ٹھنڈی نہ ہو جاؤں لہذا جلدی سے گزر جا. میرے دوستو ایمان بڑا سرمایہ ہے، ایمان بڑی دولت ہے اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، یہ باقی بھی رہتا ہے اور یہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے ہمیں روکا ہے، نافرمانی کے جتنے کام ہیں، گناہ کے جتنے کام ہیں، وہ سارے کے سارے ایمان کو بجھا دیتے ہیں، ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں. اور کرتے 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 بعض دفعہ تو حال یہ ہوتا ہے کہ نافرمانیاں کرتے کرتے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایمان زیرو ہو جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اس لیے چونکہ ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، اس لیے ایمان کو بچانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج لوگوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنی
اپنی دولت کو بچانے کے لیے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اپنے موبی کیش اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے گھروں میں عجیب و غریب قسم کی تجوریاں بنائی ہوئی ہیں، اور پیسوں کو چھپانے اور پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے نظام بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہی نہیں کی۔ ایمان ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ایمان ہمارا بجھ رہا ہے، ایمان ہمارا برباد ہو رہا ہے۔ آج نہ نوجوانوں کو اس کی فکر ہے، نہ مردوں کو اس کی فکر ہے، نہ عورتوں کو اس کی فکر ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ایمان کو بجھانے والی چیز وہ بد نظری ہے۔ ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ایمان کو نقصان ہو رہا ہے، ایمان کی پونجی جل رہی ہے، ایمان کا سرمایہ برباد ہو رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ جس نافرمانی کا دخل ہے وہ نافرمانی بد نظری ہے۔ یہ بد نظری آج کل ایک عام مرض نہیں رہا، بلکہ یہ ایک وبا بن گئی ہے۔ یہ ایک وبا بن گئی، جیسے ایک وائرس ہوتا ہے نا، کرونا وائرس آ گیا تھا، پھیل رہا تھا، اسی طرح اور بھی بہت سارے وائرس ہوتے ہیں، لیکن کوئی وائرس اتنا خوفناک نہیں ہے، کوئی وائرس اتنا مضر نہیں ہے جتنا وائرس آج کل بد نظری ہے۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک پہ بھری پڑی ہے ساری دنیا کی ننگی عورتیں، ساری دنیا کا حسن، ساری دنیا کی خوبصورتی، ساری دنیا کی رنگینیاں، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا خباستیں آج کفر نے بنائی ہیں، جس کی وجہ سے آج سب سے زیادہ امت مسلمہ کے ایمان کا سرمایہ بد نظری سے ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بات کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس دفعہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم سب کو، ہر ایمان والے کو اس بارے میں چوکنا اور ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی نظر نہ اٹھ جائے جو میرے ایمان کی پونجی کو جلا دے، مجھ سے ایسی نظر نہ اٹھ جائے جو میرے ایمان کے سرمایے کو برباد کر دے، کہیں کوئی ایسی نظر نہ اٹھ جائے جو مجھے اللہ سے دور کر دے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَخْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہمارے نبی فرما رہے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم ضرور اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ، اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچاؤ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے اللہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دے گا، اللہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دے گا، اللہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دے گا۔ اچھا، شکل کا بدلنا بھی دو طریقے سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل بندر اور سور بنا دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی طاقتور ہیں اور آپ علیہ السلام کے آنسو بڑے طاقتور ہیں، لہٰذا اس امت میں یہ عذاب عمومی طور پر نہیں آئے گا، کچھ لوگوں پہ آئے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا لَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشْرٍ وَبَطَرٍ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ساری رات عیاشی کریں گے، بدماشی کریں گے، برائیاں کریں گے اور غرور کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ اللہ پاک کی نافرمانیاں کریں گے۔ ان کو اللہ کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ نافرمانیاں کرتے کرتے جب رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو سور اور بندر بنا دے گا۔ ان کی راتیں انسان بن کر گزریں گی بدماشی کے ساتھ، لیکن جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور سور بن چکے ہوں گے۔ تو یہ ہوگا، لیکن کہیں کہیں ہوگا، ہر جگہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نبی کی ہمارے لیے بڑی دعائیں ہیں۔ لیکن روحانی طور پر بھی اللہ پاک شکلوں کو بدل دیتا ہے، روحانی طور پر شکلوں کو بدل دیتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے امام تھے، لاہور کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے علم حاصل کیا۔ ہمارے یہ حالہ کے قریب ہے پیر جھنڈو، یہاں پہ انہوں نے علم حاصل کیا، یہیں انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر ان کے جو شیخ تھے انہوں نے ان کو یہاں سے بلا لیا اور پھر لاہور میں جا کے رہے، لاہور میں جا کے انہوں نے دین کا کام کیا۔ ان کی والدہ محترمہ اور ان کی اہلیہ محترمہ وہ دونوں یہیں دفن ہیں حالہ کے قریب پیر جھنڈو میں۔ وہ بڑے اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی نظر کھولی ہوئی تھی اور ان کو اللہ نے ایسا کشف دیا تھا کہ دنیا حیران رہ جاتی تھی۔ وہ فرماتے تھے جب میں بازار میں نکلتا ہوں تو مجھے کوئی بندر نظر آتا ہے،
کوئی سور نظر آتا ہے، کوئی گدھا نظر آتا ہے، کوئی کتا نظر آتا ہے، کوئی بلی اور بلا نظر آتا ہے، اور مجھے انسان تو کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لاہور کے ایک علاقے میں ایک مجذوب عورت رہتی تھی۔ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مجذوب اسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی ایسی تجلی پڑی ہو کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہو۔ جیسے بعض لوگوں کو ایسا کوئی غم پہنچتا ہے کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، مینٹل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اللہ کی محبت کی کوئی ایسی تجلی کسی اللہ والے پہ پڑتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے، اور پھر اس سے احکام بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ کپڑے بھی اتار دیتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، گالیاں بھی دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ آدمی جس کی دنیا کی وجہ سے عقل چلی گئی ہو۔ تو ہوتا اللہ والا ہے، لیکن اللہ پاک کی تجلی سے اس کی عقل چونکہ ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس پر احکام لاگو نہیں ہوتے۔ جیسے چھوٹے بچے پر احکام لاگو نہیں ہوتے، پاگل پر بھی احکام لاگو نہیں ہوتے، لیکن ان اللہ والوں کو پاگل نہیں کہہ سکتے، یہ ان کی بے ادبی ہے، ان کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور میں ایک جگہ ایک عورت رہتی تھی، مجذوب عورت تھی، وہ کپڑے اتار دیتی تھی عورت، لیکن وہ ننگی ہو کر گھومتی رہتی تھی۔ تو میرا جب کبھی اس طرف سے گزر ہوتا تو وہ فوراً چادر اوڑھ لیتی اور چھپ جاتی۔ جب کبھی میرا وہاں سے گزر ہوتا ایک دم چادر اٹھاتی اور اپنے جسم کو چھپا لیتی تھی۔ تو ایک دفعہ بوڑھی عورت تھی، بڑی عمر کی تھی، تو ایک دفعہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ آپ کے ہر وقت کپڑے اترے رہتے ہیں، لیکن میں جب کبھی بھی آتا ہوں تو آپ چادر اوڑھ لیتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگیں تمہارے لاہور میں تمہارے سوا مجھے کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا، تمہارے لاہور میں تمہارے سوا مجھے کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا۔ جب انسان بد نظری کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، خوبصورت لڑکوں کو دیکھتا ہے، شہوت کی نگاہیں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اس کی شکل کو مس کر دیتے ہیں۔ اللہ والا دیکھ کے پہچانتا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، وہ آئینے پہ کھڑے ہو کے بڑا اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر کی صورت کو اللہ نے مس کر دیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ مجھے کہہ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ جی وحی کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، وحی کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، وحی تو حضور پہ آتی تھی، حضور تشریف لے گئے تو وحی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے وحی کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے کہ لیکن فراست مومن کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے اندر کی باتیں بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو بد نظری کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی شکل کو مس کر دیتے ہیں، اس کے چہرے پہ ایسی نحوس اچھائی ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی طرف دل نہیں کھینچتا، اس کی نفرت اس کے متعلقین کے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہے۔ بد نظری کرنے کی ایک سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اس کے چہرے کو مس کر دیتا ہے، اس کی نفرت اوروں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اور بد نظری کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے سکونی سے بھر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اتنی بے سکونی ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں کہیں بھی چین نہیں آتا۔ اور بد نظری کرنے والے کو اپنی ماں اچھی نہیں لگے گی، اپنا باپ اچھا نہیں لگے گا، اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی، اپنے بچے اچھے نہیں لگیں گے۔ کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے، بد نظری کرنے والا کبھی اپنی بیوی سے محبت نہیں کر سکتا، بد نظری کرنے والا کبھی اپنی ماں کا خدمت گزار نہیں ہو سکتا، بد نظری کرنے والا کبھی اپنے باپ کی دعائیں لینے والا نہیں ہو سکتا، بد نظری کرنے والا کبھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا نہیں بن سکتا۔ یہ نظر کا آوارہ ہونا، نظر کا آزاد ہونا
اتنا سنگین ترین جرم ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ایسے لوگ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اتنے واقعات ہیں کچھ نہ پوچھو. ایک مشہور واقعہ ہے حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑے بزرگ تھے، اندلس کے رہنے والے، بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے پیر تھے. ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے مرید تھے، ہزاروں ان کی خانقاہیں تھیں، ان کے خلفاء تھے جن کی خانقاہیں تھیں، پھر ان کے آگے مرید تھے. بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، حافظ قرآن بھی تھے. اتنی ساری صفات ان اکیلے کے اندر تھیں. ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے عیسائیوں کی ایک بستی پر سے گزر ہوا. عیسائیوں کی ایک بستی پر سے گزر ہوا تو باہر ایک لڑکی کو گزرتے دیکھا ابو عبداللہ کی. اچانک جو نگاہ پڑی تو اس کو دیکھتے ہی چلے گئے. اتنا دیکھا کہ اس لڑکی کی تصویر دل میں جم گئی. ایک عورت کو دیکھا اور کس نے دیکھا؟ میرے آپ جیسے نہیں، اس نے کہ دنیا کے بڑے بڑے علامہ، دنیا کے بڑے بڑے امام اور علماء اور محدثین ان کے مرید تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے. لیکن ایک نظر نے ان کے دل سے ایمان کی شمع کو بجھا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو یہیں رہنا ہے، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ. کہنے لگے جی کیا مطلب؟ کہا بس وہی مطلب ہے جو کہہ رہا ہوں، میں نے یہیں رہنا ہے، میں نے یہاں سے نہیں جانا. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا بس جو بھی ہوا تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ آگے جانے کے قابل ہی نہیں رہا. اور کہتے ہیں جو ہی نظر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے دل سے ایک سفید پرندہ تھا جو نکل کے اڑ گیا. وہ ایمان کا نور تھا ایک نظر پر. بڑا زور لگایا مریدین نے، شاگردوں نے، حضرت کیا ہو گیا؟ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ضد کر رہے ہیں؟ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں. کہ غلطی کسی سے نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ. آخر کوئی کتنا انتظار کرتا، وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. اور جہاں ان کی خانقاہیں تھیں وہ خانقاہیں ویران ہو گئیں، مدرسے ویران ہو گئے، مریدین آگے پیچھے ہو گئے صرف ایک آدمی کے بھٹکنے کی وجہ سے. اور جو ان کے متعلقین تھے ان میں حضرت شبلی بھی تھے. یہ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے، حضرت شبلی بھی ان میں تھے. حضرت شبلی کہتے ہیں 1 سال کے بعد مجھے خیال آیا کہ ہم اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد کی خبر تو لیں کہ وہ کیا ہوا، کہاں چلے گئے. چنانچہ کہتے ہیں میں پوچھتے پاچھتے اس بستی میں پہنچا. اس بستی میں میں نے پہنچ کے پوچھا کہ بھئی یہاں ہمارے ایک بزرگ رہ گئے تھے تو مجھے اس سے ملنا ہے، وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ بس یہاں آئے تھے، ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے تھے، اس لڑکی کے باپ سے ملے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس لڑکی کے باپ نے کہا اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. کہا کون سی؟ کہا ایک یہ کہ عیسائی ہو جاؤ، دوسرا یہ کہ 1 سال تک سور چراؤ. کہا دونوں شرطیں منظور ہیں. چنانچہ وہ عیسائی بھی ہو گئے، کرسچن بھی ہو گئے، اور سور چرانے کے لیے آج کل وہ بازار گئے ہوئے، جنگل گئے ہوئے. حضرت شبلی کہتے ہیں میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، زار و قطار میں رونے لگ گیا اور بھاگا میں اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ جس لاٹھی پر سہارا لے کر وہ منبر رسول پر حدیث سنایا کرتے تھے، خطبے دیا کرتے تھے، مریدین کے دلوں پہ توجہ ڈالا کرتے تھے، اسی عصا کو لے کر، اسی عصا پہ سہارا لیے ہوئے وہ خنزیر چرا رہے. حضرت شبلی کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ ابو عبداللہ اندلسی رونے لگے اور کہنے لگے شبلی میں اپنے قابو میں نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے اپنے دروازے سے باہر نکال دیا ہے، اب میرے بس میں نہیں رہا کہ میں واپس آؤں. کہا حضرت آپ کو سارا قرآن یاد تھا تو قرآن یاد ہے؟ کہنے لگے سارا قرآن میں بھول گیا، بس ایک آیت قرآن کی یاد رہ گئی ہے. کہا وہ کون سی؟ کہا وہ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے.
بس ایک آیت یاد رہ گئی ہے. کہا آپ کو حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں یاد تھیں, کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا بس ساری حدیثیں بھول گئیں, ایک حدیث یاد ہے. کہا کون سی؟ کہا من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو. میرے بھائیوں, بد نظری انسان کے دین سے خارج ہونے کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کی ضرورت ہے, اور مرنے سے پہلے اب تک کی جانے والی بد نظریوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو سب سے درخواست ہے کہ بھائی آج تک نگاہوں کے بارے میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اس پہ میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیں. کرتے ہیں سارے توبہ کرتے ہیں بھائی, سچے دل سے کرتے ہیں نا توبہ؟ کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ اے اللہ ان سب کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما, ان کے طفیل اللہ میری بھی حفاظت فرما. اچھا, اب آگے بد نظری سے بچا کیسے جائے, اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو ایک نشہ ہے. جنہیں حسین چہروں کو دیکھنے کا نشہ لگ جائے تو سہولت سے اور آسانی سے نہیں چھوٹتا, بڑی مشکل ہوتی ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں, وہ عرض کرتے ہیں. سب سے پہلی بات بد نظری سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے تعلق بنائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں, کسی اللہ والے سے اپنی نسبت کو قائم کریں. یہ جو کسی اللہ والے سے آدمی بیعت ہو جاتا ہے نا, یہ بیعت ہونا ایسے ہی نہیں ہے, یہ بیکار نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ذکر وکر تو کرنا نہیں, باقی بیعت ہونے کا کیا فائدہ. نہیں, بیعت ہونا, کسی اللہ والے سے منسلک ہو جانا, کسی اللہ والے سے جڑ جانا, یہ بیکار نہیں ہے, اس کا نفع ضرور ہے. جب انسان کسی بزرگ کے توسط سے کسی سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سلسلے کے جتنے مشائخ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان تمام مشائخ کی دعاؤں اور توجہات میں آدمی آ جاتا ہے. حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو صحت دے دے, اللہ ان کو صحت دے دے. وہ اس وقت دنیا میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا وہ میری بات کو نہیں سمجھ سکتے, وہ میری بات پہ یقین بھی شاید نہ کریں اور شاید سمجھ بھی نہ سکیں. جنہوں نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہیں. ویڈیوز میں دیکھنے سے, بیانات کو سننے سے انسان کی ویلیو کا پتہ نہیں چلتا. انسان کی ویلیو کا پتہ اس کے چہرے سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو یہ چہرہ بنایا نا, چہرہ یہ پوری اسکرین ہے, اس کے اندر میں جو کچھ ہے وہ سب یہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نور دیا ہے, کچھ نہ پوچھو. آفاقہا گردیدہ ام, مہر بتاں ورزیدہ ام, بسیار خوباں دیدہ ام, لیکن تو چیزیں دیگری. ایک دفعہ حضرت سے میں نے یہ شعر ان کو کہا, میں نے کہا جی میں بڑے بڑے بزرگوں سے ملا ہوں, بڑے بڑے حسینوں کو میں نے دیکھا ہے, بڑے بڑے صاحب نسبت بزرگوں کو دیکھا ہے, لیکن آپ چیز ہی اور ہے. بڑے خوش ہوئے. بسیار خوباں دیدہ ام, لیکن تو چیزیں دیگری. آپ عجیب ہی چیز ہیں, اور سچ پوچھیں وہ عجیب ہیں. یہ تو میں کئی جگہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ پاک پہ مر مٹنے والا ایک شخص کو دیکھا, ان کا نام عبد الوہاب ہے. ان سے زیادہ اللہ پاک پہ مر مٹنے والا, اللہ پاک کے سامنے رونے والا, اللہ پاک سے ٹوٹ کر عشق کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. اور پھر ان کو دیکھا ہے.
جو ان کو نہیں جانتے وہ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ جب میں نے ان سے تعلق بنایا تو مجھے کئی ساروں نے ٹوکا، تانے دیے کہ کیا ہو گیا مولوی صاحب، آپ مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ، آپ کے اتنے شاگرد ہیں اور آپ کے پاس اتنی بزرگوں کی خلافتیں ہیں، آپ کہاں وہاں جا کے دھکے کھا رہے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو زبان سے نہیں سمجھا سکتا کہ وہ کیا ہیں، اس لیے آپ مجھے معذور سمجھیں۔ تو وہ فرمانے لگے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرمانے لگے کہ ان کے جو شیخ تھے نا، ان کا نام تھا حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ۔ ساری دنیا میں ان کے لاکھوں مرید تھے، اس لیے ان کو مرشد عالم کہتے تھے، ساری دنیا کا مرشد۔ تو وہ ایک ملک میں گئے، ملک کا نام انہوں نے بتایا تھا، میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کون سا، یورپ کا کوئی ملک تھا، وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو ایک شخص کے پاس مہمان بنے، ان کے گھر میں جا کے ٹھہرے، وہ شخص ان سے بیعت تھے، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے وہ شخص بیعت تھے۔ تو ایک دفعہ جب ان کے گھر میں ٹھہرنا ہوا تو وہ شخص کہنے لگا کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا، میرا بیٹا وہ دہریہ ہو گیا ہے، دہریہ ہو گیا ہے، کمیونسٹ ہو گیا ہے، اللہ کی ذات کا انکاری ہو گیا ہے کہ کوئی اللہ واللہ نہیں ہے۔ یہ تم مسلمانوں نے پتہ نہیں کہاں سے نئی نئی باتیں بنائی ہیں، کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، یہ دنیا خود چل رہی ہے۔ جب انسان کے اندر کی شمع بالکل بجھ جائے نا تو پھر انسان کے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں اور یہ اس کے دل کا ایک نظریہ بن جاتا ہے کہ کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، یہ سب خود ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا جی میرا بیٹا دہریہ ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ نہ وہ سنتا ہے نہ وہ مانتا ہے، بلکہ وہ الٹا ہمیں الزام دیتا ہے، تو کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا اس کو لے آؤ، اس کو بیعت کر لیتے ہیں۔ کہا حضرت وہ اللہ کو نہیں مانتا، بیعت کیسے کرے گا؟ بھائی بیعت تو وہ کرے گا جو کہے گا جی مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے مجھے محبت چاہیے، لہٰذا میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ مجھے اللہ کی محبت سکھائیں۔ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ حضرت نے کہا آپ اس کو بیعت کرا دیں۔ کہا جی وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، کہا کوشش تو کرو۔ چنانچہ اب وہ بیٹے کے پیچھے پڑ گئے، بیٹے کے پیچھے پڑ گئے اور بیٹے سے کہا بیٹا ایک بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ تمہیں کچھ کہلوائیں گے، تم ان کے ساتھ جو کہلوائیں وہ کہہ لینا۔ کہا بزرگ میں تو مانتا نہیں، اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو بزرگ کو کیسے مانوں گا؟ کہنے لگے بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میرا تجھ پہ حق ہے، بس تو میرا دل رکھنے کے لیے جو وہ کہتے جائیں نا بس کہتے جانا۔ ٹھیک ہے بس آپ کا زیادہ اصرار ہے تو میں کر لوں گا، لیکن مجھے آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ کہا بس ٹھیک ہے تو اللہ کو نہ مان، لیکن میں تیرا باپ ہوں، میرا تم پہ حق ہے، جو تمہیں کہلوائیں وہ کہہ دینا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان آیا، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو توبہ کے اور بیعت کے کلمات کہلوائے اور پھر بات ختم ہو گئی۔ حضرت تو چلے گئے، بعد میں حضرت کا رابطہ ہوا اس شخص سے۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا جی یہ جو آپ چلے گئے تو میرا بیٹا کہنے لگا یہ کون تھے؟ کہا یہ پاکستان سے آئے تھے، بڑے بزرگ ہیں۔ کہا ابو جب یہ دوبارہ آئے نا مجھے ان سے ضرور ملوانا، مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے، مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ جب دوبارہ حضرت سفر کے لیے اس ملک میں گئے، ان کا بیٹا باقاعدہ بیعت ہوا۔ کہا آپ جب چلے گئے تو آپ کی مجھے بڑی یاد آتی تھی، پتہ نہیں میں دل میں کچھ محسوس کرتا تھا جب آپ چلے گئے۔ جب دوبارہ حضرت تشریف لائے وہ باقاعدہ بیعت ہوا، اس نے تصوف اور سلوک کو سیکھا، یہاں تک کہ حضرت کا خلیفہ ہوا، دہریہ شخص۔ کوئی پیپلز پارٹی کو جوائن کرے، کوئی نون لیگ کو جوائن کرے، کوئی کاف لیگ کو جوائن کرے، کوئی پی ٹی آئی کو جوائن کرے، تو اگر اس پہ کوئی حال آئے گا، اگر اس کی کہیں پکڑ دھکڑ ہو جائے گی تو بتائیے اس پارٹی والے اس کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بھائی تو اللہ والوں سے جڑنا یہ حل ہے روحانی امراض سے نجات پانے کا، روحانی بیماریوں سے نجات پانے کا،
گندی حرکتوں سے نجات پانے کا یہ حل ہے، اہل اللہ سے تعلق رکھنا۔ ایک کام تو یہ، دوسرا کام بد نظری سے بچنے کے لیے، بد نظری عام طور پر نوجوان کرتے ہیں، بعض بوڑھے بھی کرتے ہیں، عام طور سے نوجوان کرتے ہیں۔ تو بد نظری کا ایک علاج یہ ہے کہ شادی میں جلدی کی جائے، شادی میں جلدی کی جائے۔ نوجوان لڑکوں کی شادیاں بھی جلدی کی جائیں، نوجوان لڑکیوں کی شادیاں بھی جلدی کی جائیں۔ ہمارے ہاں ایک مرض ہے کہ بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے شادیاں کرواتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکا 28 29 30 35 سال کا ہو جائے تب جا کے اس کی شادی کراتے ہیں، حالانکہ بعض علماء کہتے ہیں 30 سال پر جوانی ختم ہو جاتی ہے، جوانی 30 سال میں ختم ہو جاتی ہے، 31 سے ادھیڑ پنا شروع ہو جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک۔ تو بھائی اس لیے شادی میں جلدی کرنا، ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، علی جب لڑکی بالغ ہو جائے تو جب وہ شادی کے قابل ہو جائے، جتنا جلدی اس کا رشتہ ہو سکے اس کا رشتہ کر لیا کر۔ لیکن چونکہ آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے میں معیار ہی غلط اختیار کر لیے گئے، لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا کرتا کیا ہے، اور وہ کسی بڑی جاب پہ لگے گا تو اس کی شادی ہوگی، ورنہ اس کی شادی نہیں ہوگی۔ اور لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی لائے گی کیا، لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا کرتا ہے کیا، اور لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی لائے گی کیا۔ کتنی کم بختی کی بات ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ اپنے دل کا ٹکڑا لڑکے والوں کے حوالے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لائے گی کیا۔ یعنی انسان کی قیمت نہیں ہے، ساز و سامان کی قیمت ہے، اور برتنوں کی اور دنیا کی چیزوں کی قیمت ہے، دنیا کی دولت کی قیمت ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے۔ اگر یہ سارے معیار تبدیل کر دیے جائیں، سیدھی سادی شادیاں کر دی جائیں، جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغہ ہو جائے، جلد از جلد ان کی شادی کر دی جائے اور شادی سیدھی سادی ہو سکتی ہے۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے۔ تیسرا حل ہمارے نبی کا ارشاد ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ آپ نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہو جلدی کرے، دیر نہ کرے، اور جو شادی نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ روزے رکھا کرے۔ روزہ رکھنے سے بھی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور نگاہیں انسان کی جھک جاتی ہیں۔ تو روزے رکھنا یہ بھی ایک حل ہے۔ بعض لوگ بھوک کے خوف سے، کمزور ہو جانے کے خوف سے روزے نہیں رکھتے اور بد نظریاں کرتے رہتے ہیں، بدماشیاں کرتے رہتے ہیں، خیانتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کھوٹے کا سودا کر رہے ہیں، بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں کہ اپنی باڈی کو بچانے کے لیے ایمان کو قربان کر رہے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کی نگاہیں قابو میں نہیں ہیں، جن لوگوں کی شرمگاہیں قابو میں نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ روزے کا اہتمام کریں، اور مسلسل روزہ بے شک نہ رکھیں، لیکن وہ روزے تو ضرور رکھیں جو ہمارے نبی نے مستقل رکھے ہیں۔ ہمارے نبی مہینے میں 10-12 دن تقریباً روزے رکھتے تھے، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ چاند کی 13، چاند کی 14، چاند کی 15، یہ 3 روزے ہمارے نبی اہتمام سے رکھتے تھے۔ یہ روزے ہمیں بھی رکھنے چاہیے۔ میں نے اپنے جن بزرگوں کو ان روزوں کا اہتمام کرتے دیکھا، مہینے کے 3 روزے اور ہفتے میں 2 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ ہمارے نبی نے مستقل رکھا ہے۔ آپ حرمین شریفین جائیں گے نا، بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں ہر پیر اور جمعرات کو بھی ایسے دسترخوان لگتے ہیں افطاری کے لیے جیسے رمضان میں لگتے ہیں۔ تو چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا، پیر اور یہ مہینے کے 3 روزے تو ہم پکے کر لیں، لیکن اگر کسی کو اللہ ہمت دے، اگر اللہ کسی کو حوصلہ دے تو یہ ہفتے کے 2 روزے یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھے۔ اگر یہ 3 وہ روزے، ہفتے کے یہ 2 روزے یہ پابندی سے رکھیں تو سچ پوچھیں صرف نگاہیں نہیں جھکیں گی، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو معدے کے مریض ہیں، گیس کے مریض ہیں
اور ایسیڈیٹی کے مریض ہیں اور ان کا وزن بڑھ رہا ہے اور کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، شوگر ہائی رہتی ہے، ان کو چاہیے کہ ان روزوں کا اہتمام کریں۔ ان روزوں کے اہتمام سے نظر بھی قابو میں، شرمگاہ بھی قابو میں، کولیسٹرول بھی قابو میں، بلڈ پریشر بھی قابو میں اور شوگر بھی قابو میں۔ بتاؤ ہمارے نبی کی سنت کی کتنی برکت ہے۔ میں نے اپنے جن بزرگوں کو ان روزوں کو اہتمام سے رکھتے دیکھا، انہوں نے 90 سال تک اپنے دانتوں سے وہ کھاتے رہے، 90 سال تک اپنے دانتوں سے کھاتے رہے، بغیر چشمے کے چلتے رہے، کسی کے محتاج نہیں ہوئے۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب رائیونڈ کے جو اس وقت امیر ہیں، جو پاکستان کے جو تبلیغ کے امیر ہیں، ان کی عمر 100 کے قریب ہو گئی ہے، 100 کے قریب، دانت بھی سلامت ہیں، کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے مہینے کے 3 روزے، ہفتے کے 2 روزے پابندی سے رکھے۔ تو آپ میں سے کون کون ان روزوں کے لیے تیار ہے؟ یہ روزے رکھیں، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، روح بھی اچھی ہو جائے گی، دل بھی اچھا ہو جائے گا۔ یہ روزے ضرور رکھیں۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام، جن دنوں میں روزہ نہ رکھیں ان دنوں میں کھانا کھائیں لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ماٹ کرنا تھا ہوتا ہی۔ جن روزوں میں روزہ نہ رکھیں، جن دنوں میں روزہ نہ رکھیں ان دنوں میں کھانا کھائیں لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ہمارے نبی کی سنت میں اللہ نے عجیب برکتیں رکھی ہیں۔ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بالکل فل ہو کر۔ ہمارے ہاں عادت ہے ایسا کھاتے ہیں کہ گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک شخص گیا ایک جگہ، تو انہوں نے کھانا پیش کیا، کہ کھانے کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے بھائی، میں تو بہت کھانا کھا کے آیا ہوں۔ تو ان کا کھانے کو ہضم کرنے کے لیے یہ کالی مرچ کا ایک دانہ ہی کھا لو، کہ کالی مرچ کے دانے کی گنجائش ہوتی تو ایک لقمہ نہ ڈال دیتا۔ ایسا کھاتے ہیں ہم، پانی بھی بھرتے رہتے ہیں، کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں کہ پیٹ کوئی گٹر ہے، پتہ نہیں پیٹ کوئی کھڈا ہے یا پیٹ کوئی اندر دریا اور نہر ہے کہ ڈالتے رہتے ہیں۔ انسان کا معدہ کتنا سا ہے؟ اتنا سا ہے، اور بھرتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں پیٹ بھرے پیٹ پر کھانے سے بہتر ہے کہ کتے کو ڈال دو تو زیادہ ٹھیک ہے۔ اگر تم نے کھانا کھایا ہوا ہے تو دوبارہ نہ کھاؤ۔ آج کل ہماری زندگی سے ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے، واک ختم ہو گئی ہے، بھاگ دوڑ ختم ہو گئی ہے، جفا کشی ختم ہو گئی ہے۔ اس کا کیا نتیجہ ہے کہ کھانا تو وہی کھا رہے ہیں جو اس زمانے میں کھایا کرتے تھے، جس زمانے میں ہل چلایا کرتے تھے، جس زمانے میں گدھوں پہ سفر کرتے تھے، ٹانگوں میں سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے۔ کھانے تو وہی کھا رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھاری کھا رہے ہیں اور سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ اب وہ کھانا پیٹ میں پڑے سڑتا رہتا ہے اور معدے میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر معدے کی حرارت کا اثر انسان کے مثانے پہ پڑتا ہے۔ مثانے میں جب حرارت ہوتی ہے تو شہوت ہوتی ہے۔ یہ جو شہوت ہے نا، شہوت یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ مثانے کی حرارت کا نام شہوت ہے۔ مثانے کی حرارت کا نام شہوت ہے۔ آپ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دودھ پئیں، اس کے اوپر مالٹا کھائیں، اس کے اوپر مالٹا کھا لیں، کیا ہوگا؟ اندر ایسیڈیٹی پیدا ہو جائے گی، گرمائش پیدا ہو جائے گی، دودھ پھٹ جائے گا، اور مالٹا ڈالتے ہی اندر جھاگ بننا شروع ہو جائے گی اور اندر گرمائش پیدا ہو جائے گی۔ یہ گرمائش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے قے کرنے پر، یعنی دل کرتا ہے کہ اب جو ہے اس کو باہر نکالوں۔ جب انسان کے معدے میں حرارت رہتی ہے، ہر وقت معدہ بھرا رہتا ہے، جفا کشی کا کام نہیں ہے، بھاگ دوڑ کا کام نہیں ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اب وہ پڑے سڑ رہا ہے، معدہ گرم ہو رہا ہے، معدے کے گرم ہونے سے مثانہ گرم ہو رہا ہے۔ جب مثانہ گرم ہوتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ میرے مثانے سے حرارت باہر نکلے، اس کا نام شہوت ہے۔ اس لیے یہ جتنے شہوت کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یہ سب کھانے میں غیر محتاط ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کھانے کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو، کھانا چھوڑ دینا چاہیے،
کہتے ہیں ایک دفعہ مختلف ملکوں کے حکیم جمع ہوئے، مختلف ملکوں کے حکیم جمع ہوئے، بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے حکیم جمع ہوئے. بادشاہ نے ان کو جمع کیا تھا. بادشاہ نے ان سے کہا بتاؤ بھائی انسان کی صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز کیا ہے جس سے اس کی صحت فٹ فاٹ رہے؟ سب سے زیادہ بہتر نسخہ مجھے ایسا بتاؤ کہ جس سے انسان کی صحت آخری دم تک فٹ فاٹ رہے. ایک نے کہا جی یہ کرنا چاہیے، دوسرے نے کہا جی یہ کرنا چاہیے، پہلے نے کہا یہ کرنا چاہیے، تو باقی تین نے کہا نہیں اس کا یہ نقصان بھی تو ہے. کہاں یہ بات تو ہے. پھر دوسرے نے ایک اور بات بتائی تو باقی تین نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ بھی تو نقصان ہے، تو اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. تیسرے نے کہا یہ کرنا چاہیے تو باقی تین نے کہا اس میں بھی تو یہ نقصان ہے. چوتھے نے کہا جو ہندی تھا، جو یہاں کا تھا، مسلمان تھا، اس نے کہا میرے آقا کی سنت ہے کہ کھانا ابھی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو. تو چاروں کہنے لگے دنیا میں سب سے زیادہ انسان کی صحت کے لیے مفید چیز وہ یہ ہے کہ ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، اس میں کوئی نقصان نہیں. اور یہ ہمارے آقا کی مستقل سنت ہے. تو بھائی ایک اپنی نگاہوں کو جھکانے کے لیے اور بدکاری کے گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کھانے میں احتیاط کریں اور کھانا اتنا کھائیں کہ ابھی بھوک باقی ہو. اور کھانا کھانے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ اگر ہمارا کام زیادہ نہیں ہے، جفا کشی نہیں ہے، واک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے تو گرم چیزوں سے پرہیز کریں، ثقیل چیزوں سے پرہیز کریں. مثلا بڑے کے گوشت سے بچیں، مرغی کے گوشت سے بچیں، انڈے سے بچیں اور ساری گرم غذاؤں سے بچیں. یہ مسالے والی بریانیوں سے اور مسالے والے مرغن قورموں سے بچیں. یہ سب چیزیں انسان کے معدے اور مثانے کو تباہ کرنے والی ہیں. ایسے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور معدے کے بھی مریض ہو جاتے ہیں. گرم غذاؤں سے بچا جائے. لوگ پیسے بچانے کے لیے کہتے ہیں چھوٹے کا گوشت کھانے کی تو ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مہنگائی زیادہ ہے، چلو بڑے کا ہی گوشت کھا لو. اور جن کو بڑے کی بھی کھانے کی گنجائش نہیں ہے وہ کہتے ہیں کھانا گوشت ہی ہے، چاہے مرغی کھاؤ، چاہے برائلر ہی کھاؤ. بھئی اتنا کیوں اصرار ہے میرے پیارے گوشت پر؟ گوشت کے بغیر کیا زندگی نہیں ہے کیا؟ ہمارے ساتھ ایک پروفیسر تھے 70 سال ان کی عمر تھی. بال بھی ان کے اکثر کالے تھے، تھوڑے تھوڑے سفید تھے. 70 سال ان کی عمر تھی اور مجھ سے بھی زیادہ تیز، ایسے فٹ فاٹ تھے کہ جماعت میں سارے کام وہی کرتے تھے اور بولتے ایسے تھے جیسے کمپیوٹر بولتا ہے. ہر بات یاد. تو میں نے ایک دفعہ، ہم خدمت میں اکٹھے تھے، میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کہ میری صحت کا راز سبزیاں ہیں. میری صحت کا راز کیا ہے سب بتاؤ؟ صحت کا راز کیا ہے؟ میری صحت کا راز سبزیاں ہیں. سبزیاں کھائیں، شہوت بھی بجھی رہے گی. ناجائز شہوت آپ کو تنگ نہیں کرے گی، آپ کی نگاہیں جھکی رہیں گی. کوئی یہ نہ سمجھے میں تو شادی شدہ ہوں، شہوت ہی بجھ گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے، ختم نہیں ہو جائے گی. بے فائدہ شہوت نہیں ہوگی، برے خیالات نہیں آئیں گے، نگاہ آوارہ نہیں ہوگی، گناہوں کے خیالات نہیں آئیں گے. سبزیوں پہ زور لگائیں. ہاں اگر آپ کا جفا کشی کا کام ہے، بھاگ دوڑ کا کام ہے، ایکسرسائز کا کام ہے تو جو چاہو کھاؤ. لوگ ملتان کا سوہل حلوہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، نمکو پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، سموسے پکوڑے برگر پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں ہضم ہونے والی تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو سارا معدہ ہے، معدے میں پڑا رہتا ہے اور معدے میں حرارت پیدا کرتا ہے. معدے کی حرارت کا اثر مثانے میں پڑتا ہے، پھر برے برے خیالات آتے. اس لیے اپنی نگاہوں کو جھکانے کے اسباب عرض کر رہا ہوں. غذا میں احتیاط کریں. اور 2 مراقبے پابندی سے کریں. 2 مراقبے پابندی سے کریں. یہ 2 مراقبے کرنے والا گناہ کر ہی نہیں سکتا. اس سے گناہ نہیں ہوگا، بد نظری نہیں ہوگی،
شہوت کا گناہ اس سے نہیں ہوگا. دو مراقبے کرنے والا، وہ دونوں مراقبے، ایک مراقبہ اللہ نے بتایا ہے، ایک مراقبہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اللہ نے کون سا مراقبہ بتایا؟ اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے نبی ان سے کہو کہ نگاہوں کو جھکاؤ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. جب تم نگاہوں کو نیچے رکھو گے تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی، تم پاک ہو جاؤ گے. اللہ کہہ رہے ہیں تم پاک ہو جاؤ گے، تم پاک ہو جاؤ گے، برائی سے بچے رہو گے. اور مراقبہ کیا بتایا؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس بات کا مراقبہ کرو کہ اللہ تمہارے سارے کرتوتوں سے واقف ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا. بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، کہا حضرت کیا ہوا؟ کہ خطا، انسان تو خطا کا پتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور فرمایا میرے بندے جن گناہوں کا اقرار کرتے جاؤ گے ان گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا. اقرار کرتے جاؤ، معاف کرتا جاؤں گا. کہنے لگے سارے گناہوں کا میں اعتراف کرتا رہا، اس کو جھڑک دیا تھا، اس کو ڈانٹ دیا تھا، اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. سارے گناہ گنواتا گیا، وہ سارے مجھے یاد بھی آتے رہے، سارے گناہ گنواتا رہا. اللہ کہتے رہے یہ بھی معاف کر دیا، یہ بھی معاف کر دیا، یہ بھی معاف کر دیا. لیکن ایک گناہ مجھ سے زندگی میں ایسا ہوا تھا جس کا مجھے اقرار کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس گناہ کے عذاب میں آج بھی جل رہا ہوں. اس گناہ کی سزا آج بھی بھگت رہا ہوں. کہ وہ کون سا گناہ تھا؟ کہ وہ گناہ یہ تھا کہ ایک خوبصورت چہرے پہ ایک دفعہ میری نگاہ جم گئی تھی، دیکھتا ہی چلا گیا. میں خوبصورت چہرے پہ نگاہ پڑی، دیکھتا ہی چلا گیا. یہ گناہ ایسا تھا میں اس کا اقرار ہی نہیں کر سکا. کیسے اقرار کروں؟ اللہ کہیں تجھے شرم نہیں آئی؟ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، لوگ تجھے سمجھتے تھے کہ بڑا بزرگ ہے، اور تیری حرکتیں یہ تھیں. اقرار ہی نہیں کر سکا. کس منہ سے اقرار کرتا؟ جب اقرار نہیں کیا تو معاف بھی نہیں ہوا، معاف نہیں ہوا تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں. لوگ بد نظری کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اس کو ہلکا سمجھتے. اور یہ نوجوان نسل مزے لیتی ہے چہرے دیکھ دیکھ کر، بری تصویریں دیکھ دیکھ کر، بری فلمیں دیکھ دیکھ کر مزے لیتی ہے. ان نادانوں کو، ان ناسمجھوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ان کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایک شخص تھے ابو عبداللہ ابن الجلا. ایک دفعہ وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکا سامنے آ گیا. وہ اس کو دیکھنے لگ گئے، خوبصورت لڑکے کو دیکھنے لگ گئے. تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے، ان کا نام بھی ابو عبداللہ تھا. انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس لڑکے کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، کتنا خوبصورت ہے. تو کہا اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی، چاہے نقد ہو چاہے دیر سے ہو. کہتے ہیں 40 برس کے بعد میں قرآن پاک کا حافظ تھا، سارا قرآن مجھے بھول گیا. اس کے نتیجے میں سارا قرآن میں بھول گیا. ایسے ایسے واقعات ہیں اس بد نظری کے نتائج کے بارے میں کہ کانوں پہ ہاتھ آ جاتے ہیں. لیکن نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں ہے. یہ اپنے دل کی دنیا کو اجاڑ رہے ہیں، اپنے دل کی دنیا کو برباد کر رہے ہیں. یہ نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے اپنے اندر کی دنیا کو برباد کر رہے ہیں وقتی چسکے کے لیے، وقتی مزے کے لیے. ان کو احساس نہیں ہے جب موت آئے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ ان نگاہوں سے کی جانے والی بدماشیوں کی سزا کتنی سخت ہے.
پچھلی دفعہ بھی میں نے حدیث سنائی تھی، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے اپنی نظر کو حرام سے بچا، اس لیے کہ جب تو قبر میں آئے گا سب سے پہلے کیڑا تیری آنکھ کو کاٹے گا۔ ان آنکھوں سے ہم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں جنہوں نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے؟ یہ مراقبہ کریں جس کا اللہ نے ہمیں اشارہ دیا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو سب پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سب اللہ کو پتہ ہے۔ اس بات کا مراقبہ کرنا، مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے سوچنا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ جب ہم آنکھیں بند کر کے اس کا مراقبہ کریں گے نا تو ہمیں شروع میں محسوس نہیں ہوگا، لیکن جب ہم پابندی سے روزانہ کچھ دیر بیٹھ کر اس آیت کو پڑھ کر اس کا مراقبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے دروازے کھول دے گا، ہمارے دل کی آنکھ کو کھول دے گا، اور ہمیں اللہ پاک سے خوف ہونے لگ جائے گا۔ جیسے دنیا والوں سے خوف لگتا ہے نا، اللہ سے خوف ہونے لگ جائے گا۔ ایک تو اس بات کا مراقبہ کریں، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اشارہ دیا ہے، اور ایک مراقبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب دامت رحمت اللہ علیہ یہ مراقبہ بڑی کثرت سے کرواتے تھے۔ جو لوگ بھی ان سے نگاہوں کی حفاظت کے نہ ہونے کی شکایت کرتے تھے تو مولانا ان کو یہ مراقبہ بتاتے تھے۔ ہمارے علاقے کا ایک 4 مہینے والا چل رہا تھا، میں اس وقت پڑھ رہا تھا وہاں پہ، تو اس نے مجھے کہا کہ یار میری عمر بڑی ہو گئی ہے، شادی وادی ہو نہیں رہی، اب میں اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں لیکن میری نگاہیں قابو میں نہیں ہیں، بڑے عجیب خیالات آتے رہتے ہیں اور بہت پریشان ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پا رہا ہوں، مجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ کا مولانا جمشید صاحب سے تعلق ہے، آپ ان سے بات کریں۔ میں نے مولانا کو بتایا تو مولانا نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ موت کا مراقبہ کرے۔ کیا کرے؟ موت کا مراقبہ، موت کو یاد کرے، تنہائی میں بیٹھ کے موت کو یاد کرے۔ پھر مولانا فرمانے لگے مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک طالب علم نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ جی اتنا گناہوں کا خیال آتا ہے کہ ہر وقت گناہوں کے ہی خیالات آتے ہیں، گناہوں کی مجھے سوچتی ہے، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ مولانا کہتے ہیں میں نے اس کو خط لکھا اور میں نے اس سے کہا کہ تو روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر آنکھیں بند کر کے اپنی موت کا تصور بنا کہ میں مر رہا ہوں، میرے رشتہ دار آس پاس کھڑے ہوئے، میں نے قبر میں جانا ہے، میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کندھے پہ لے کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے، یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے لاتا چلا جا اور زبان سے کہتا چلا جا۔ مولانا کہتے ہیں میں نے اس کو یہ جواب لکھا، کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کا جواب آیا کہ حضرت آپ کے بتائے ہوئے مراقبے پر عمل کرنے کی برکت سے نیکی کا شوق پیدا ہو گیا، گناہ کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اور یہ موت کا مراقبہ یہ مولانا جمشید صاحب کی ایجاد نہیں تھی، یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، خواہشات کو، شہوتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو اور وہ موت ہے۔ مولانا جمشید صاحب اس پہ ایک واقعہ سناتے تھے، میرا ارادہ تھا آدھا گھنٹہ بات کرنے کا، اب دیر زیادہ ہو گئی ہے، اب کہیں تو واقعہ سنا دوں یا پھر ذکر شروع کر لیں؟ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھے، ان کے پاس ایک اللہ والا آتا جاتا رہتا تھا، تو اس بادشاہ نے اس اللہ والے سے کہا کہ میری طبیعت کمزور رہتی ہے، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نسخہ، کوئی دوائی ہے؟ کہاں ہے؟ کہ پھر مجھے مہربانی کر کے دے دیں۔ تو ایک گولی اس نے لا کے بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ نے کھا لی گولی۔ وہ گولی ایسی مقوی تھی، ایسی طاقتور تھی کہ بادشاہ نے جو کھائی تو بادشاہ کی شہوت بھڑک اٹھی، 4 اس کی بیویاں
4 बीवियों से जाकर वो मिला, फिर भी इसकी शहवत खत्म न हुई, दिमाग पे चढ़ गई शहवत। जब सुबह हुई तो उसने सोचा कि ये जिस बुजुर्ग ने मुझे दी है, उसने बताया कि मैं तो रोजाना ये गोली खाता हूं, तो उसकी तो शादी भी नहीं है, बीवी भी नहीं है उसकी, तो मैंने तो एक गोली खाई है, मेरा ये हशर हो गया है। ये रोजाना खाता है तो इसका मतलब है ये बुराई करता होगा। तो उसने बुजुर्ग को बुलाया, कहा आपने जो मुझे गोली खिलाई है उसने तो मेरा बड़ा बुरा हशर कर दिया है, आप तो रोजाना खाते हैं, तो क्या मसला है आपके साथ, क्या करते हो आप? का बादशाह सलामत, इसका जवाब बाद में दूंगा। बहरहाल कुछ दिनों के बाद उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे कुछ यूं खबर मिली है, कुछ मुझे यूं खबर मिली है, कुछ मुझे इल्का हुआ है, इल्हाम हुआ है, कोई ऐसी इस किस्म की बात की, मुझे यूं खबर मिली है कि आपकी जो जिंदगी है ना वो सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद आप नहीं बचेंगे, आप मर जाएंगे। कहा अच्छा पक्की बात है? कहा बिल्कुल पक्की बात है, मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं। और वो वाकई इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि बादशाह को उसकी बात का यकीन आ गया। अब बेचारे को टेंशन चढ़ गई, परेशानी शुरू हो गई। लेकिन बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये गोली जो आपको उस दिन मैंने खिलाई थी ना, ये गोली तो आपने खाते रहना है, ये गोली खाते रहना। अब गोली तो खाता रहा, लेकिन उसने जो खबर सुनाई ना मौत की, तो वो शहवत वहवत सारी उसकी उड़ गई। एक दिन गुजर गया, अगले दिन कहने लगा हजरत बाकी 29 दिन रह गए। फिर अगले दिन आया, हजरत बाकी 28 दिन रह गए। फिर अगले दिन, हजरत बाकी 27 दिन रह गए। हजरत बाकी 26 दिन रह गए, 25 दिन रह गए, 24 दिन रह गए, 23 दिन रह गए। अब जूं जूं दिन गुजर रहे हैं, बादशाह का वजन घट रहा है, बादशाह का मूड तब्दील हो रहा है, बादशाह की हंसी मजाक उड़ रही है, और बादशाह की शहवत का तो तज़किरा ही नहीं। जब 1 हफ्ता रह गया, 1 हफ्ता रह गया, तो बेचारे के दिमाग पे चढ़ गई बात। अब ब्लड प्रेशर लो, शुगर लो, बिल्कुल पड़ा हुआ है जैसे मरा हुआ, मरने से पहले ही मरने लग गया। तो वो बुजुर्ग हाजिर हुए, कहा बादशाह सलामत क्या हाल है? कहा हाल क्या है, बाकी 1 हफ्ता रह गया है। तो कहा गोली खा रहे? कहा वो तो खा रहा हूं। कहा शहवत हो रही है? कहा शहवत तो पता ही नहीं कहां है। बीवी की तरफ भी ध्यान नहीं जाता, बुरा कोई ख्याल तो क्या आए, अपनी बीवी की तरफ भी ध्यान नहीं जाता। कहा अच्छा बादशाह सलामत, आपकी मौत 1 महीने दूर थी, आप पे गोली का असर न हुआ। जिनकी मौत उनकी निगाहों के सामने रहे, उन पे क्या गोली का असर होगा? ये मौत का मुराकबा, मौत का तसव्वुर, मौत का इस्तेहजार और मौत का ध्यान इंसान को सीधा कर देता है, यूं सीधा। ये जो लोग अकड़ते हैं, नखरे करते हैं, गुरूर में आते हैं, तकब्बुर करते हैं, उल्टे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, ये सब वो होते हैं जिन्हें अपने मरने का ख्याल नहीं होता। इसलिए मौत निगाहों के सामने रहे। वो दिन आएगा कि मैं और आप कब्र में होंगे, मैं और आप कब्र में होंगे। आप जितने बैठे हुए हैं इन सब ने कब्र में जाना है, मैंने भी कब्र में जाना है। एक जमाना था कि हमारे इस शहर में हम नहीं कोई और रहते थे, वो सब कब्रिस्तानों में चले गए। आज हम यहां बैठे हुए हैं, एक दिन आएगा कि हम सब कब्रिस्तानों में होंगे। एक दिन आएगा कि हम भी लेटे हुए होंगे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होगा, और रिश्तेदार आस घेरे हुए होंगे, रो रहे होंगे, बुजुर्गों से दुआएं कर रहे होंगे, मैसेजेस चल रहे होंगे, फलां को अटैक हो गया है, फलां के गुर्दे फेल हो गए, फलां का एक्सीडेंट हो गया है, फलां को पता नहीं क्या हो गया है, दुआ करें आईसीयू में है। एक दिन जरूर आना है, एक दिन जरूर आना है। और फिर एक वक्त वो भी आएगा कि खबरें चलेगी कि उसका भाई चला गया, उसका बेटा चला गया, उसका बाप चला गया, और फिर हमें घर में लाया जाएगा, कपड़ों को उतारा जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, तख्ते पे लिटाया जाएगा, और गुस्ल देकर घर के सहन में रखा जाएगा। और फिर रिश्तेदार आएंगे, आखिरी दवा हमारा दीदार करेंगे, हमें देखेंगे, आंसू बहाएंगे। थोड़ी देर में आवाज आएगी, इसकी लाश को लेके कब्रिस्तान चलो।
ہمیں کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جایا جا رہا ہوگا، قبرستان میں لے جا کے ہمارا جنازہ پڑھایا جائے گا، اور جنازہ پڑھ کے ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، قبر میں اتار کے مٹی ڈالی جائے گی، مٹی ڈال کے بچے بھول ہی جائیں گے کہ کوئی ہمارا باپ تھا، باپ بھول ہی جائے گا کہ کوئی میرا بیٹا تھا۔ میرے دوستو، یہ میرے آپ کے ساتھ ہونا ہے، ہونا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ جب تو اوروں کا جنازہ کندھے پہ اٹھائے تو یہ بھی سوچا کر کبھی تو بھی کسی کے کندھے پہ ہوگا۔ تو بھائیو، موت کو یاد کریں۔ یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں، روزانہ 15 منٹ 20 منٹ آنکھیں بند کر کے رات کے وقت میں یا صبح کے وقت میں بشاشت کے وقت میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ میں لیٹا ہوا ہوں گا، میرے رشتہ دار رو رہے ہوں گے اور میری روح نکل جائے گی، اور میری ماں روئے گی، میرا باپ روئے گا، میرے بچے روئیں گے، اور پھر مجھے غسل دیا جائے گا، میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، جنازہ پڑھ کے مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد میری قبر کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، قبرستان بھر جائے گا، اس پہ مٹی ڈال کے دوسرے مردے دفن کیے جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا دادا پردادا کہاں دفن تھا۔ یہ شہوت سے بچنے اور نگاہوں کو جھکانے کے لیے نسخہ اکسیر ہے، اس کو کہتے ہیں موت کا مراقبہ۔ ہمارے ہاں سلسلہ چشتیہ میں یہ مستقل ایک سبق ہے، یہ کروایا جاتا ہے، موت کا مراقبہ۔ یار کتنی سخت گھڑی ہوگی جب ہمیں موت آئے گی، تو ذرا سوچیں تو صحیح نا۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کس نے وارنٹی دی ہوئی ہے کہ تم نے بوڑھے ہو کے ہی مرنا ہے، جوان نہیں مر رہے۔ ابھی ہمارے بھائی مصطفیٰ کمال کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ جمال چلے گئے، اجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ سکندر اعظم جس نے ساری دنیا کو فتح کیا، لیکن اسرائیل کے سامنے وہ بھی ڈھیر ہو گیا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہری لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ۔ نوجوانوں کو کیا نشہ ہے، کیا شوق ہے، کیا ان کے جذبات ہیں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ کیا مرنے والے اس طرح جیتے ہیں؟ جنہوں نے مٹی کی خوراک بن جانا ہو، مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہو، جنہوں نے قبر کی مٹی میں دفن ہونا ہو، اور جن کو کیڑوں کی خوراک بن جانا ہو، جن کے پیٹ نے ایک دن پھٹ جانا ہو، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بار بار اپنے آپ کو سجائیں، اپنے آپ کو بنائیں اور دنیا میں مغرور بن کر پھریں، حسین بن کر پھریں۔ یہ ان کو زیب نہیں دیتا، ان کو چاہیے کہ اس دن کی تیاری کریں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس لیے بھائیوں، موت کو یاد رکھیں، نگاہیں جھکی رہیں گی۔ موت کو یاد رکھیں، شہوت سے بچے رہیں گے، برائی بدکاری سے بچے رہیں گے۔ لیکن
یہ تصور بنانا بھی اسی کے لیے آسان ہوگا جس کو اہل اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اہل اللہ کے قریب ہوگا، نیک ماحول کے قریب ہوگا، اچھے ماحول میں زیادہ رہے گا۔ اس لیے جو اوقات ہمارے پاس فارغ ہیں نا، جو اوقات ہمارے پاس فارغ ہیں ان فارغ اوقات کو اعمال سے پر کریں۔ سب سے زیادہ شیطان جو انسان کو ورغلاتا ہے وہ ان فارغ اوقات میں، رات کی تنہائی میں جب جاگتا رہے گا، دن کو سوتے رہتے ہیں، رات کو جاگتے رہتے ہیں، اب رات کی تنہائی میں شیطان ورغلائے گا کہ انٹرنیٹ کا پیکیج بھی ہے، دبا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ پھر یاد نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے مرنا ہے۔ اس لیے تنہائی سے، فراغت سے بچیں، فارغ رہنے سے بچیں، فارغ نہ بیٹھیں۔ فارغ ہیں، ٹائم ہے، قرآن لے کے بیٹھ جائیں، فارغ ہیں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، فارغ ہیں اپنے گھر کے برتن دھونے لگ جائیں، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ فارغ ہیں گھر کے کپڑے دھونا شروع کر دیں، فارغ ہیں اپنے گھر میں جھاڑو پھیرنا شروع کر دیں، یہ ہمارے آقا کی سنتیں ہیں ساری۔ فارغ نہ بیٹھیں۔ فارغ رہنے والا آدمی وہ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے جن کو وہ خود برا سمجھتا ہے، اور مصروف رہنے والا آدمی ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن گناہوں کے کرنے کی طرف دھیان جا رہا ہوتا ہے، لیکن فراغت ہی نہیں، اس لیے بچ جاتا ہے۔ اس لیے فارغ رہنے سے بچیں، فارغ نہ رہیں، کبھی کسی کام میں حلال کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں۔ انشاءاللہ گناہوں سے ہم بچے رہیں گے، ہماری نگاہیں بھی محفوظ رہیں گی، ہماری شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامن رکھیں گے۔ تو بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت تک پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ وہ مرد جنہوں نے اپنی شرم گاہوں کو برائی سے بچایا، وہ عورتیں جنہوں نے اپنی شرم گاہوں کو حرام سے بچایا، وہ لوگ، وہ مرد جنہوں نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ پاک ان کو اجر عظیم دے گا، اجر عظیم دے گا۔ جس اجر کو اللہ عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ جس کو عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ بھائی دیکھو، میرے سامنے 20 کلو کا وزن رکھا ہو تو یہ کوئی اتنا بڑا وزن نہیں ہے، آرام سے میں بھی اٹھا لوں گا اسے، لیکن یہاں 2.5 من کی بوری رکھی ہو، میں کہوں گا بھائی بھاری ہے۔ لیکن ایک بچہ کسی چیز کو کہے، 3 سال کا بچہ کہے ابو یہ بھاری ہے میں نہیں اٹھا سکتا، تو وہ تو بھاری نہیں ہے نا، لیکن میں جیسے بھاری کہوں وہ بہت بھاری ہوگا۔ اللہ جسے بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک باڈی بلڈر، ڈیل ڈول والا آدمی کہے بھئی یہ تو بڑا وزن ہے میں نہیں اٹھا سکتا، تو وہ کتنا وزن ہوگا؟ اللہ جسے کہے کہ میں اپنی شرم گاہوں کو بچانے والے اور اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والوں کو اجر عظیم دوں گا، تو کتنا اجر ہوگا؟ اس لیے میں بھی آپ بھی اس بات کی نیت کریں، انشاءاللہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے، حرام سے بچائیں گے، اور ساری زندگی اپنے دامن کو پاک رکھیں گے۔ آج تک جو برائیاں ہو گئیں اس پر میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، ہر مسلمان سے توبہ کرتے ہیں توبہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔